اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اسلام میں نہیں، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکات، پڑھنا تو پڑھی نہ پڑھی ایک ہے، لیکن قائم کرنا لفظ ہے کہ قائم کرو نماز۔ جب بالغ ہو جائیں اب نماز قائم کرنی ہے، اگر ایک وقت کی بھی چھوٹ گئی تو اس کی قضا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، چاہے کبھی بھی چھٹی ہو، پچھلے دور میں چھٹی ہو، لیکن جب بالغ ہونے کے بعد اگر ایک نماز بھی قضا ہو گئی تو اس کی ادا واجب ہے۔ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکات، اور زکات کو ادا کرو، وہ متعین زکات جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے 1 لاکھ میں 2500 روپے، وہ نکالنے ہیں، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور بنی اسرائیل میں کتنی زکات تھی؟ 1 لاکھ میں 10,000۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین مبین لے کر آئے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی گنجائش دی، اتنا سہل رکھا، اتنا آسان رکھا، اللہ نے صرف 1 لاکھ میں 2500 روپے مانگے۔ کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں، دینے والے کے لیے، نہ دینے والے کے لیے 1 روپیہ بھی بہت بڑی بات۔ تو فرمایا وآتیتم الزکات، زکات کو ادا کرو، وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ رسولوں پر۔ اس وقت کون سے رسول تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بعد آنے والے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایمان لے کر آؤ رسولوں پر۔ رسول جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کا میسنجر ہے، جسے شریعت دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور جسے شریعت نہیں دی جاتی، صرف صحیفہ دیا جاتا ہے یا اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو وہ نبی ہوتا ہے۔ اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے بعد تمام دروازے بند ہو گئے، نہ نبی آ سکتا ہے، اب نہ رسول آ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری میسنجر ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اب اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ہوگی علماء سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث، اور نبی کا وارث درہم ولا دینار، نبی جس کو وارث کرتا ہے درہم اور دینار کا نہیں کرتا، مال اور دولت کا نہیں کرتا، بلکہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ہم علم کا وارث کرتے ہیں، علم کا وارث کرتے ہیں اللہ کے رسول۔ تو وارث